آپ سن رہے ہیں ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹورک. آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ. میزبان ہے معروف سائنسدان اور دانشور پرویز ہود بھائی. سامعین، پرویز ہود بھائی کی جانب سے سلام. آج ہماری گفتگو جعلی سائنس کے اوپر ہوگی. جی، جعلی سائنس. سائنس کے نام پر آج کل خوب فراڈ ہونے لگے ہیں اور سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. خیر، سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن چکر دینے والے آج کل اتنا زیادہ چکری ہو گئے ہیں کہ پڑھے لکھے اور بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگوں کو بھی اپنی جال میں وہ پھنسا جاتے ہیں. تو پھر دھوکے میں آنے سے کیسے بچا جائے؟ فرض کریں کہ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں چیز ایجاد کی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، جو چوٹی کی سائنس سے بھی اونچی ہے، یا کوئی انتہائی مفید چیز ایجاد کی ہے وغیرہ. تو پھر آپ کیسے جان سکیں گے آیا کہ یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ 3-4 سال پہلے کا واقعہ آپ کو ضرور یاد ہوگا. اچانک ہمارے ٹی وی کے اوپر آغا وقار پٹھان نامی شخص نمودار ہوا. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایک ایسی گاڑی بنائی ہے جس کو نہ پیٹرول، نہ ڈیزل، نہ CNG، نہ کسی اور طرح کے ایندھن کی ضرورت ہے. یہ صرف پانی پر چلے گی، سادہ پانی. ان کا تعارف سب سے پہلے خورشید شاہ صاحب نے کرایا تھا، اور اس کے بعد سارے وزراء، سارے اینکر اور ہر طرف صحافی ان کی تعریفوں میں لگے رہے. اس ملک کے جو مشہور اور معروف اینکر ہیں وہ آغا وقار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سارے اسلام آباد میں گھومے. ایک نے یہ کہا کہ یہ قوم کا اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ اسے ہمیں سیکیورٹی، تحفظ فراہم کرنا ہوگا، ورنہ تو امریکن اس کو آ کر یہاں سے اٹھا لے جائیں گے. آخر اس نے جو چیز ایجاد کی ہے اس سے تو ایک انقلاب آنے والا ہے. پاکستان کے سرکاری کابینہ کی 3 اجلاسیں ہوئیں اس معاملے کے اوپر، اور ایک چوتھی بھی ہونے والی تھی. آغا وقار نے 200 سائنسدانوں کے سامنے سے اپنی گاڑی کا مظاہرہ کیا، اور جب ڈاکٹر AQ خان صاحب سے پوچھا گیا آیا کہ اس میں کوئی فراڈ تو نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی فراڈ شراڈ نہیں. اس شخص نے تو ایک کمال کا کام کر دیا ہے. فزکس کے قوانین کو ایک طرف کر کے وہ چیز بنائی ہے جو صرف ایک سچا پاکستانی کر سکتا ہے. اور ٹی وی پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب PCSIR کے ڈائریکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے تعریفوں کا پل باندھا اور پھر یہ کہا کہ ہم بھی PCSIR میں ایسا ہی کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ یعنی کہ آغا وقار پٹھان کے ساتھ مزید تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے میری بیان کی ہوئی چیزیں تو ضرور خود اپنی آنکھوں سے ٹی وی کے اوپر دیکھی ہیں، لیکن شاید آپ کو اس کہانی کے اختتام کا نہیں پتا. وہ شخص جو اتنے بلند و بانگ دعوے کرتا تھا اچانک غائب ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اس نے تو بینک کی ڈکیتی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے خلاف تو FIR بھی درج تھا.
اس سب کچھ کے باوجود کسی صحافی، کسی اینکر، کسی وزیر نے قوم سے معافی نہیں مانگی۔ لیکن چلیے اس کو چھوڑیں، ہم اب اس بات پر آتے ہیں کہ ایسی گاڑی کیوں نہیں بن سکتی تھی اور کیسے ہم جان سکتے تھے کہ یہ ایک نرا فراڈ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جس نے بھی فزکس پڑھی ہے اور اس کے اصولوں کو سمجھا ہے، اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ تھرمو ڈائنامکس کا قانون ایسا انجن بنانے کی اجازت کسی طور نہیں دیتا جس میں کم توانائی ڈالی جائے اور زیادہ توانائی اس سے حاصل کی جائے۔ یہ ایک ایسا مصدقہ اور ثابت شدہ اصول ہے جس کا اطلاق خلائی سفر سے لے کر کیمیائی عمل تک کے اوپر ہوتا ہے۔ چلیے اس بات کو چھوڑیں، ہم آغا وقار پٹھان کے فراڈ کو ایک بڑے آسان تجربے سے پتہ کر سکتے تھے۔ یاد رہے اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی گاڑی میں کوئی ایندھن نہیں استعمال ہوتا، صرف پانی۔ اب دیکھیے، جب کوئی سا بھی ایندھن جلایا جاتا ہے کسی طرح کا بھی، تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا پتہ کرانا تو ایک بڑا ہی آسان کام ہے، اور یہ غالباً آپ نے اسکول میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب اس گیس کو چونے کے پانی میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ پانی پھر دودھیالا سا بن جاتا ہے۔ لہذا اس گاڑی کے سائلنسر میں سے جو گیس نکلتی تھی، اگر اس سے چونے کے پانی میں سے گزارا جاتا تو ہمیں اسی وقت پتہ چل جاتا کہ اس میں کوئی ایندھن ہے کہ نہیں، مگر ایسا نہیں کیا گیا، اور اسی لیے خرابی در خرابی بڑھتی چلی گئی، اور پھر جب اس کا بھانڈا پھوٹا تو ہر طرف لوگ اپنا منہ چھپاتے پھرے۔ اب دیکھیے، ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے سائنس تو نہیں پڑھی ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ملک کے بڑے بڑے سائنسدان اس شخص کی تعریفیں کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہاں کوئی بہت بڑا کمال ہوا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہاں پر دو اہم سوالات اٹھانے کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ایسی گاڑی بنانا ممکن ہے تو باقی دنیا میں یہ کیوں نہیں بنائی گئی ہے؟ آخر سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا انجن، سب سے پہلی گاڑی، سب سے پہلا جہاز وغیرہ یہ تو پاکستان میں تو نہیں بنے تھے، امریکہ اور یورپ میں بنے تھے۔ اور اگر ایسی گاڑی بنائی جا سکتی تو کیا انہوں نے پہلے نہیں بنا لی ہوتی؟ اگر صرف پانی کے اوپر جہاز اور گاڑیاں اور انجن چلائے جا سکتے تو پھر تیل کی کیا ضرورت؟ اور تیل کے پیچھے ہر ملک، امریکہ، یورپ، جاپان، چین کیوں دوڑتا ہے؟ آخر ادھر کے لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں؟ پانی سے اگر وہ کام چلا سکتے تو ضرور وہ چلاتے۔ دوسرا سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا اس قسم کے دعوے پہلے کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب تو آپ انٹرنیٹ پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک دم آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ درجنوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں کے اوپر کہا ہے کہ ہم نے پانی میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر کے انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کیا ہے، اور وہ بھی عجیب و غریب دعوے کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے پول بھی کھل گئے ہیں۔ البتہ
وہ بہت جلدی کھلے اور ہمارے ہاں بہت دیر میں۔ تو پھر بات اس پر آتی ہے کہ ہمیں اس فراڈ کا پتہ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، جستجو نہیں کرنا چاہتے، یہ امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جادو کی چھڑی تو صرف کہانیوں میں ہوتی ہے، اصل میں تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر توانائی کے مسائل حل کرنے ہیں تو اس کے لیے اصل سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے، جو تب ممکن ہوگی جب ہمارے ہاں اچھی سائنس پڑھائی جائے گی اور سائنسی اصولوں کو سمجھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ پڑھے جائیں اور یاد کیے جائیں، انہیں سمجھنا ضروری ہے اور انہیں استعمال کرنا سیکھنا ضروری ہے۔ سامعین، اس پورے قصے میں جو بات سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ 200 پاکستانی سائنسدان اپنی کرسیوں پر بیٹھے اور جب آغا وقار پٹھان کی پانی کی گاڑی سامنے سے گزری تو اس پر انہوں نے تالیاں پیٹی تھیں۔ یہ آپ نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ اب سائنسدان تو وہ ہوتے ہیں جو سائنسی طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک معروضیت سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، اور معروضیت کا تقاضا ہے کہ حقائق سب سے پہلے معلوم کیے جائیں۔ تو پھر انہوں نے صرف سنی سنائی باتوں پر کیوں یقین کیا اور کیوں ایک ایسے فراڈ کو سراہا؟ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم پاکستانی اکثر اوقات بھیڑ چال میں ہی چلتے ہیں، اپنے دماغ سے نہیں سوچتے، بس جو اوپر والے کہتے ہیں اس کو ہم درست مانتے ہیں، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر مشاہدے کے۔ یہ 200 سائنسدان، مجھے نہیں پتا کہ کون کون تھے، لیکن انہوں نے بھیڑوں والا کام کیا۔ یہ اس پورے ریوڑ کے ساتھ چلتے گئے۔ کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ کہتا، ارے ہمیں اس کو تجرباتی طور پر پہلے پرکھنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو درست قرار دیں۔ مگر یہ مسئلہ صرف ان 200 سائنسدانوں کا نہیں، یہ تو پورے سماج کا ہے، ہمارے اقدار کا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں تو اطاعت کو، فرما برداری کو ایک بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص بغیر کسی سوال کیے اوپر والے کو یا اپنے بڑے کو سلام کرے اور اس کی بات کو درست مانے۔ مگر اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور ہمیں صرف سائنس نہیں، ہمیں سیاست میں بھی یہ خرابی دکھائی دیتی ہے، جس میں کسی بڑے لیڈر کی بات منو ان مانی جاتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں بجلی کا مسئلہ 3 مہینے کے اندر پورے پاکستان کا حل کر دوں گا۔ ہمارے سادہ لوگ اس چیز کو مان لیتے ہیں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہر بات کو ٹٹولا جائے، پرکھا جائے، اسے قبول کرنے سے پہلے آس اور پاس دیکھا جائے۔ اس کے لیے ایک خاص سوچ اپنے دماغ میں لانے کی ضرورت ہے، ایک نئے طرز فکر کی ضرورت ہے۔ اب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے،
بریک کے بعد ہم ایک دوسرے سائنسی فراڈ کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ 3-4 سال پہلے کا نہیں، یہ صرف چند دن پہلے کا ہے۔ میں ہوں پرویز ہود بھائی۔ آج کا پروگرام سائنس میں جال سازی اور فراڈ کے اوپر ہے۔ بریک سے پہلے آپ نے پانی کی گاڑی کا قصہ سنا تھا۔ اب ہم اس جیسے دوسرے دعوے پر غور کریں گے جو صرف چند دن پہلے ہمارے سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے کئی انگریزی اخبارات میں ایک خبر چھپی کہ ایک پاکستانی سائنسدان پروفیسر قاری اورنگزیب الحفی نے ایک ایسا زبردست سائنسی کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس سے دنیا متزلزل ہو گئی ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے پریس ریلیز میں شائع ہوئی۔ اس کا عنوان ہے پاکستان میکس جائیگینٹک بریک تھرو ان اپلائیڈ سائنسز، یعنی کہ پاکستان نے اطلاقی سائنس میں زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ خبر 5 جولائی 2016 کی ہے۔ میں آپ کو بغیر ترجمے کے 1 یا 2 جملے پڑھ کے سناؤں گا۔ A team of Pakistani scientists has made a gigantic and colossal breakthrough by carrying out the first scientific demonstration of magnetohydrotropism. Allah! Magnetohydrotropism! میرا تو دل دہل گیا اس لفظ کو دیکھ کر ہی۔ ایسا لفظ، ایسی اصطلاح، سائنس کے میدان میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں، لیکن اخبار پڑھنے والوں کو کیا پتا؟ اس کارنامے کا سہرا پروفیسر قاضی اورنگزیب الحفی کے سر پہ باندھا گیا ہے۔ آگے یہ لکھا ہے، He exposed plasma and other object testers to 1.2 Tesla at an altitude of over 4,000 feet. اس خبر کو دیکھ کر مجھے معلوم نہیں کہ ہنسنا چاہیے کہ رونا۔ اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سائنس کے اندر وجود ہی نہیں رکھتے، جو بالکل بے معنی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک آدھ اور چیز پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے۔ اس میگنیٹو ہائیڈروٹروپزم کے بارے میں لکھا ہے کہ اٹ از concomitantly based upon a weightless wave-like particle named as magnetron which behaves like a vector entity وغیرہ وغیرہ۔ سائنس کے اعتبار سے یہ بالکل بے معنی ہے، اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو پاکستان کے اخبارات میں جگہ کیوں دی جاتی ہے؟ اسی شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا چند سال پہلے کہ اگر پانی کو مقناطیسی میدان سے گزارا جائے تو اس پانی کے صفات بدل جائیں گے۔ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ ایسے پانی سے پودے بہت جلدی بڑھتے ہیں۔ اب سائنسی اعتبار سے یہ بات 100% غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ جب آپ کسی لوہے کے ٹکڑے کے اوپر ایک مقناطیس رکھتے ہیں تو اس لوہے کے اندر مقناطیسیت خود پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی لیے لوہا مقناطیس سے جا کر لگ جاتا ہے، اس کی طرف کشش محسوس کرتا ہے۔ اگر مقناطیس آپ لکڑی کے پاس یا پلاسٹک کے پاس لے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کے مقناطیسی خصوصیات مختلف ہیں۔
ہم فزکس میں ایک کو فیرومیگنیٹک کہتے ہیں اور دوسرے کو پیرا یا ڈایا میگنیٹک کہتے ہیں. خیر، ہمیں ان اصطلاحات سے کوئی غرض نہیں. البتہ مجھے اس سے ضرور غرض ہے کہ مقناطیسی میدان کا پانی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. پانی کا سالمہ 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کے ایٹم پر مشتمل ہے. جب اس کو کسی مقناطیس کے نزدیک لایا جاتا ہے تو وقتی طور پر اس پہ ہلکا سا اثر پڑ سکتا ہے، لیکن جب اس سالمے کو پانی کے اندر واپس ڈالا جاتا ہے تو وہ معمولی سا اثر اب بالکل ختم ہو جاتا. آپ جانتے ہیں کہ پانی ایسی چیز ہے جو بہتی ہے. بہنے کا مطلب یہ کہ کسی طرح کی ترتیب کا ہونا پانی کے اندر ممکن نہیں. لہذا یہ دعویٰ کہ مقناطیسی میدان سے اگر پانی کو گزارا جائے تو پانی کے اندر کوئی خاص صفت پیدا ہوگی، سائنسی اعتبار سے غلط ہے. سامعین، یہاں پر سائنس کا سبق پڑھانا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے. البتہ میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سائنسدان نے سائنس کے میدان میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو کیا اس کو دوسرے سائنسدانوں کے سامنے یہ پیش نہیں کرنا چاہیے؟ اسے کسی سائنسی جریدے میں شائع نہیں کرنا چاہیے؟ اسی صورت میں اس کام کی قدر و قیمت کا پتہ چل سکتا ہے. ہمیں پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بھی پوچھنا چاہیے، انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ آخر انہوں نے اپنے سرکاری آفیشل ویب سائٹ کے اوپر ایسی خبر، جھوٹی خبر، فراڈ کی خبر کو کیسے شائع ہونے دیا؟ کیا ہماری یونیورسٹیوں کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ ہر الٹی سیدھی خبر کو وہ سرکاری طور پر قبول کرتے ہیں اور اس کو فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں؟ اگر کوئی سننے والا ہوتا تو یقیناً یہ سارے فراڈیے برطرف ہو جاتے. اگر کسی شخص نے کسی اخبار میں کوئی سی بھی خبر چھاپ دی ہو، اس کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سوال پھر سے یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے اخبارات، جن کو چاہیے کہ وہ صحیح اور سچی باتیں اپنے قارئین کے سامنے پیش کریں، وہ اس جلد بازی میں ہر الٹی سیدھی خبر کیوں چھاپ دیتے ہیں؟ بغیر تصدیق کیے وہ قارئین کے سامنے ہر قسم کی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا اخبار بکے. افسوس اس پر بھی ہوتا ہے کہ یہ صاحب اکیلے نہیں تھے. جو تصویریں چھپی ہیں ان میں تو دوسرے افراد کا بھی جمگٹھا ہے. انہیں اس سے کیا ملا؟ صرف شہرت، صرف یہ کہ اخبار میں تصویر چھپی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں صحافت کا معیار بہت گرا ہوا ہے. اس سے قبل کہ کوئی چیز نشر کی جائے، اس کو باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے جو اس شعبے سے متعلق ہوں. میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے. جب تک شواہد نہ پیش کیے جائیں اور دلیلیں موجود نہ ہوں تو ہمیں کوئی بات قبول نہیں کرنی چاہیے. درست فیصلوں کے لیے تنقیدی سوچ کی ضرورت ہے. ہمیں ثبوت مانگنا چاہیے، دلیل مانگنی چاہیے، اس سے پہلے
کہ کوئی سی بھی بات قبول یا مسترد کی جائے۔ کاش کہ ہم اپنے اسکولوں میں اس کی تربیت دیتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ صرف یاد کرنے پر، حفظ کرنے پر زور دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں بچوں سے کہنا چاہیے کہ سوال کرو، پوچھو کہ یہ درست اگر ہے تو کیوں ہے، اور غلط اگر ہے تو کیوں ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کی یہ خرابیاں اب ہر طرف سرایت کر گئی ہیں، یہاں تک کہ یہ ہماری جامعات اور یونیورسٹیوں میں پہنچ گئی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے جس فراڈ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی، حقیقت پسندی اور معروضیت کو کچلا جا رہا ہے۔ مگر یہ مسئلہ صرف پنجاب یونیورسٹی ہی کا نہیں، یہ تو اب پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کا ہے۔ ادھر کے بڑے بڑے پروفیسر، ایسے لوگ جو تعلیمی نظام کے چوٹی پر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے پرچے پڑھیں، کہنے کو تو وہ تحقیقی مقالے ہیں، لیکن وہ خرافات سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کر دل روتا ہے۔ یا اللہ، ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں۔ اور ستم یہ ہے کہ ایسے پرچے جو مزے کا خیز ہیں، خرافات سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے عوض ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دیگر سرکاری ادارے ان کے مصنفین کو بڑے بڑے نقدی انعامات سے نوازتے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے یہ دوڑ لگی ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ پرچے چھاپ سکتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، اور اس کا انجام اب ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اس حالیہ فراڈ سے بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ آج ہماری جامعات تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ایک کوڑے کا ڈھیر بنتے جا رہے ہیں جو معروضیت، حقیقت پسندی اور عقل سے خالی ہیں۔ مجھے یہ سخت الفاظ کہنے سے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن آخر سچی بات تو کہنی پڑتی ہے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پرویز ہود بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ نے پروگرام سنا پرویز ہود بھائی کے ساتھ۔ میزبان تھے پرویز ہود بھائی، اور یہ پیشکش تھی ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک کی۔